بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پاکستان کے مایہ ناز لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کے جدید ترین ورژن بلاک 3 کے ڈیزائن کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جس کے بعد یہ چوتھی نسل کے لڑاکا طیاروں سے بھی زیادہ جدید ہو جائے گا اور اپنی صلاحیتوں میں امریکی F-16، F/A-18 اور F-15، روس کے سکوئی 27 اور فرانس کے میراج 2000 جیسے مشہور لڑاکا طیاروں تک کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ JF-17 بلاک 3 کا انجن زیادہ طاقتور ہوگا، جس کی بدولت یہ 2 میک کی رفتار سے پرواز کر سکے گا۔ اس میں خاص قسم کے کم وزن لیکن مضبوط مادے استعمال کیے جائیں گے، جو ایک طرف اس کا مجموعی وزن زیادہ بڑھنے نہیں دیں گے، جبکہ دوسری جانب اسے دشمن ریڈار کی نظروں سے بچنے میں مدد بھی دیں گے۔ JF-17 بلاک 3 ایسے جدید ترین ریڈار سے بھی لیس ہوگا جسے جیم کرنا دشمن کے فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ پائلٹ کا ہیلمٹ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کا بہترین نشانہ لینے کے لیے خصوصی آلہ بھی اضافی طور پر نصب ہوگا، جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو ان سے خارج ہونے والی گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باندھنے والے نظام IRST سے بھی ممکنہ طور پر لیس کیا جائے گا۔ اپنے بلاک 2 ورژن کی طرح JF-17 بلاک 3 میں بھی دوران پرواز ایندھن بھروانے کی سہولت ہوگی، جس کے باعث یہ 2500 کلومیٹر دور تک کسی ہدف کو نشانہ بنا سکے گا۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مارک کرنے والے دوسرے میزائلوں کے علاوہ نظر کی حد سے دور تک مارک کرنے والے BVR میزائل سے بھی لیس ہوگا۔ پاکستان کی بری افواج کے لیے بنائے گئے بابر کروز میزائل میں ترامیم کے بعد اسے راحت کروز میزائل کی شکل دے دی گئی ہے، جو روایتی یا غیر روایتی اسلحے سے لیس کر کے JF-17 بلاک 3 میں نصب کیا جائے گا اور جس کے باعث سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی اہداف کو ٹھیک نشانہ بنا سکے گا۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت کم خرچ لڑاکا طیارہ بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ JF-17 تھنڈر بلاک 1 کی فی طیارہ لاگت $25 ملین تھی۔ بلاک 2 پر $28 ملین فی طیارہ لاگت آئی، جبکہ بلاک 3 کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس کے فی یونٹ طیارے کی لاگت $32 ملین ہوگی۔ اگر اس لاگت کا موازنہ پرانے قسم کے F-16 طیاروں سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی اصل قیمت $20 ملین فی طیارہ کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ پاکستان کو $34 ملین فی طیارہ کے حساب سے فروخت کیے گئے۔ کچھ ماہ پہلے امریکہ سے اسی پرانے قسم کے مزید F-16 طیاروں کی خریداری کا معاملہ بھی اسی لیے کھٹائی میں پڑ گیا، کیونکہ اب کی بار امریکہ نے پاکستان سے ان کی فی طیارہ قیمت $87 ملین سے بھی کچھ زیادہ طلب کر لی تھی، جو F-16 کی پچھلی قیمت سے بھی 2.5 گنا زیادہ تھی۔ ان تمام اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کے جدید لڑاکا طیاروں کے ہم پلہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کم خرچ بھی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی طور پر عسکری طیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ JF-17 تھنڈر کے منصوبے میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاکستان کا حصہ 58% تک پہنچ چکا ہے اور مستقبل میں یہ اور بھی زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ JF-17 بلاک 3 پاکستانی انجینئروں کا مثالی اور انتہائی قابل فخر کارنامہ ہے۔
جس کے لیے پاک فضائیہ کے دفاعی منصوبہ ساز اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے انجینئرز مبارکباد کے مستحق ہیں۔ JF-17 تھنڈر کے اس سے بھی زیادہ جدید ورژن بلاک 4 پر ابتدائی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں تفصیلات دستیاب نہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اپنے بلاک 4 کے ساتھ JF-17 بھی 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں میں شامل ہو جائے گا۔ دوستوں، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیز ہمارے چینل ڈیفینس رائٹر کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔